بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے ہمیں مدد کے لیے پکارا تو پھر ہم نے اس کی مدد کی اور اسے ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائے، اور نہ ہی وہ بڑائی تھے کہ اس کام سے واقف ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی، وہ اس طرح کرے، اور مزید تعلیم کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ انہیں بتلاتے گئے کہ اس طرح کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے، نہ پانی تھا، چنانچہ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ آپ بڑے بڑے تختے بناتے اور لوہا لاتے اور ان سے کیل تیار کرتے، پھر ان کیلوں کو تختوں میں ٹھوکتے، آپس میں ان تختوں کو ملاتے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مضبوط اور دیو ہیکل کشتی تیار ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اس کو 100 سال میں تیار کیا۔ یہ تھی وہ کشتی جسے نوح علیہ السلام نے اللہ کی دے ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا۔ سورۃ القمر آیات 13 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے نوح کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے لگے۔ وہ لوگ جب انہیں بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، کہتے نوح پہلے تو نبی تھا، اب بڑائی بن گیا۔ مجید کہتے کیسا مجنون ہے، پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ تعجب ہے اس پر اللہ نے ان کافروں کے مذاق کا ذکر سورہ احد آیات 38 اور 39 میں کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اس کی قوم کی جماعت جو اس کے پاس سے گزرتی وہ اس کا مذاق اڑاتی۔ وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے، جیسا تم مسخرہ بن کر رہے ہو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آئے گا، تو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشہ کا عذاب اتر آئے۔ اس کشتی کا حولیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں یوں آیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی تیار کی اور اسے تارکول سے لت پت کیا۔ اسی وقت سے تارکول کا ظہور ہوا۔ اس کشتی کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک قول کے مطابق اس کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا، اور اس کی بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 30 ہاتھ تھی، اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جس طرح اس کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اس پر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے۔ جس طرح نیچے والے غرق ہونے سے محفوظ رہے اسی طرح اوپر والے بھی محفوظ رہے۔ گویا وہ ایک گیند کی مانند تھی۔ اس میں الگ الگ 3 دروازے بنائے گئے تھے، ہر دروازے میں ایک دروازہ تھا، اور یہ 3 دروازے اس طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ۔ یہ اس کشتی کا حولیہ تھا جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی کے لیے باقی رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، بس یہ کہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اس صدی میں علماء کا ایک گروہ اس نے کشتی کو ترکی کے ایک پہاڑ پر پا لیا ہے، اب وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کا حولیہ وہی تھا جو بیان ہوا ہے۔ اللہ کا فرمان سچا ثابت ہو گیا کہ ہم نے اس کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد طوفان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس طوفان کے ظہور کی ایک نشانی اور علامت بتائی تھی۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا۔ اللہ نے فرمایا جب یہ تنور جوش مارنے لگے اور پانی اسے ابلنے لگے تو سمجھ لینا اللہ کا وعدہ آ گیا۔ چنانچہ اس وقت مومنوں کو اور اپنے اہل آہار کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا۔ تنور سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک چشمہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے، لیکن بعض روایتوں کے مطابق اس سے مراد معروف تندور ہے جس میں آگ جلا کر روٹیاں پکائی جاتی ہے۔ یہ تندور نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، اور اسی کو اللہ نے طوفان کے آنے کی علامت بتایا۔
اور فرمایا کہ جب یہ پھوٹ پڑے اس وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کر لینا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیات 40 میں فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے جوڑے دوہرے سوار کر لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات بڑھ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ تو ناظرین، اس کا آگے کا واقعہ ہم دوسرے پارٹ میں آپ کو بتلائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔